بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اور علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بہار میں نقل کیا ہے کہ اہل حدیث میں سے سکات کی ایک جماعت نے روایت کی ہے کہ اہل یمن کا ایک گروہ کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت سے مشرف ہوا اور امام العالمین کے لیے کچھ مال لے کر آئے تھے، جو آپ علیہ السلام نے فرمایا: اے عثمان، بے شک تم مال خدا کے وکیل و امین ہو، جاؤ اور اہل یمن جو مال لے کر آئے ہیں اسے اپنے قبضے میں لے لو۔ اہل یمن نے عرض کیا: اے ہمارے مولا، خدا کی قسم اس میں شک نہیں کہ عثمان آپ علیہ السلام کے منتخب شیعوں میں سے تھا، اور ہمارے نزدیک اور ہمارے تصور میں وہ آپ علیہ السلام کے ہاں اس کی قدر و منزلت تھی۔ آپ علیہ السلام نے اسے اور زیادہ کر دیا، کیونکہ وہ آپ علیہ السلام کے نزدیک خصوصی طور پر مال خدا میں قابل اعتماد ہے۔ فرمایا: ہاں، تم گواہ رہو کہ عثمان بن سعید عمروی میرا وکیل ہے، اور اس کا بیٹا محمد بن عثمان میرے بیٹے مہدی کا وکیل ہے۔ نیز بہار میں اپنی سند کے ساتھ روایت کی ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی وفات کے بعد بحسب ظاہر تو عثمان بن سعد جناب علیہ السلام کی تجہیز میں مشغول ہوئے تھے، اور حضرت صاحب الامر علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار کی وفات کے بعد انہیں منصب جلالت و وکالت و نیابت پر برقرار رکھا، اور شیعوں کے مسائل کے جوابات ان کی وساطت سے ان تک پہنچے تھے، اور جو اموال سائم امام علیہ السلام ہوتے تھے وہ ان کے سپرد ہوتے، اور حضرت صاحب العصر علیہ السلام کے وجود مبارک کی برکت سے لوگ ان سے امور غیبیہ اور اخبار مضیحات کا مشاہدہ کرتے۔ جو مال مومنین ان کے سپرد کرتے تو وہ لینے سے پہلے اس کی حلیت و حرمت و مقدار کی خبر دیتے، اور یہ کہ کن لوگوں کے مال ہیں، اور یہ سب چیزیں حضرت حجت اللہ علیہ السلام کی طرف سے انہیں بتائی جاتی، اور اس طرح باقی وکلاء و سفراء حضرت علیہ السلام کا حال تھا، جو کہ دلائل و کرامات کی بنا پر حضرت علیہ السلام کی طرف سے سفارت و نیابت کے عہدے پر فائز تھے۔ دوسرے بزرگوار حضرت علیہ السلام کے وکلاء و سفراء میں سے عثمان کے بیٹے عثمان بن سعید عمروی تھے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ان کی اور ان کے والد کی توثیق فرمائی تھی، اور آپ علیہ السلام نے اپنے شیعوں کو یہ بتایا تھا کہ یہ میرے مہدی کے وکلاء میں سے ہے۔ اور جب ان کے والد عثمان بن عمروی کی وفات کا وقت قریب پہنچا تو حضرت حجت اللہ علیہ السلام کی طرف سے توقیع خارج ہوئی، جو خصوصی طور پر ان کے والد کی وفات کی تعزیت پر مشتمل تھی، اور یہ کہ محمد عمر سفارت میں نائب و منصوب ہیں ولی خدا کی طرف سے، اور وہ اپنے باپ کے مقام پر برقرار ہیں۔ اور یہ توقیع کی عبارت صدوق اور دوسرے اعلام کی روایت کی بنا پر جو انہوں نے نقل کی ہے اس طرح سے تھی۔ ترجمہ: بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہماری اسی کی طرف بازگشت ہے، اس کے حکم و امر کو تسلیم کرتے ہیں، اس کی قضاء اور فعل پر راضی ہوتے ہیں۔ تیرے باپ نے سعادت مندانہ زندگی بسر کی ہے اور قابل تعریف مرا ہے، پس خدا اس پر رحم کرے اور اسے اس کے اولیاء اور موالی علیہم السلام سے ملحق کرے، پس وہ ہمیشہ ان کے معاملے میں کوشاں رہا اور اس چیز میں جو کہ اسے اللہ تعالیٰ اور اس کے قریب کرتی تھی۔ خداوند عالم اس کے چہرے کو رونق بخشے
اور اس کی لغزش کو معاف فرمائے، اور خدا تجھے ثواب حزیل دے اور تجھے اچھا صبر عطا کرے، اور تجھے مصیبت پہنچی ہے اور ہمیں بھی مصیبت پہنچی ہے، اور اس کے فراق نے تجھے اور ہمیں وحشت زدہ کیا ہے، بس خدا اسے خوشی و سرود بخشے اس کی بازگشت کی جگہ میں۔ اس کی انتہائی سعادت یہ تھی کہ خداوند عالم نے اسے تجھ جیسا بیٹا عطا فرمایا ہے، جو اس کے بعد اس کا جانشین ہوگا اور اس کے کام میں اس کا قائم مقام ہوگا اور اس کے لیے باعث رحمت کی دعا کرے گا۔ اور میں کہتا ہوں کہ الحمدللہ، پس بے شک نفوس تیرے مقام سے پاکیزہ اور خوش ہیں، اور اس پر کہ جس کو خداوند عالم نے تجھ میں اور تیرے پاس قرار دیا ہے۔ خدا تیری اعانت کرے، تجھے قوت دے اور تیرا کندھا مضبوط کرے، اور تجھے توفیق دے، اور وہ تیرا ولی، حاکم و نگہبان رہے۔ اور اس توقیع شریف کی دلالت ان دو بزرگوار کی جلالت قدر، بزرگی، مرتبہ پر انتہائی طور پر دلالت کرتی ہے۔ نیز علامہ مجلسی نے بہار میں شیخ طوسی رحمۃ اللہ کی کتاب غیبت سے اصحاب کی ایک جماعت سے روایت کی ہے کہ جب عثمان بن سعید کی وفات ہوئی تو حضرت حجت اللہ علیہ السلام کی جانب سے اس کے فرزند محمد بن عثمان بن سعید عمروی کی طرف ان الفاظ میں توقیع خارج ہوئی، یعنی عثمان بن سعید کی وفات کے بعد خداوند عالم اس کے فرزند کی نگہداری کرے اور ہمیشہ ہمارا سکہ اور معتمد تھا۔ اپنے باپ کی زندگی میں رضی اللہ عنہ و ارحانہ و نظرہ وجہہ، خدا اس سے راضی ہو اور اسے راضی رکھے اور اس کے چہرے کو نور اور رونق بخشے۔ بیٹا ہمارے نزدیک باپ کی طرح ہے اور اس کا قائم مقام ہے، اور جو کچھ کہتا ہے ہمارے حکم سے کہتا ہے اور ہمارے حکم و فرمان پر عمل کرتا ہے۔ خداوند عالم اس کا یار و مددگار ہو۔ نیز دوسری روایت میں کلینی سے نقل کرتے ہیں کہ ایک توقیع حضرت صاحب العصر علیہ السلام کے خط سے خارج ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے تحریر فرمایا کہ محمد بن سفید خدا اس سے اور اس کے باپ سے خوشنود ہو، میرا معتمد ہے اور اس کا لکھا ہوا خط میرا مکتوب ہے۔ اور بہت سے دلائل و معجزات امام علیہ السلام کے شیعوں کے لیے اس کے ہاتھ پر جاری ہوئے تھے، جو کہ نیابت و سفارت کے زمانے میں تمام شیعوں کے لیے حجت اللہ علیہ السلام کی طرف سے مرجع تھے۔ اور ان کی بیٹی ام کلثوم سے روایت ہے کہ محمد بن عثمان بن سعید نے چند جلدیں کتب تصنیف کی تھیں، جو کہ تمام کی تمام امام حسن عسکری اور صاحب الامر علیہ السلام اور اپنے باپ سے اخذ کی تھیں، اور وہ کتابیں اپنی وفات کے قریب حسین بن روح کے سپرد کی تھیں۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے اپنی سند کے ساتھ محمد بن عثمان بن سعید سے وہ مشہور روایت کی ہے کہ خدا کی قسم ضرور حضرت حجت اللہ علیہ السلام ہر سال موسم حج میں تشریف لاتے ہیں اور مخلوقات کو دیکھتے اور پہچانتے ہیں، اور وہ بھی آن جناب علیہ السلام کو دیکھتے ہیں لیکن پہچانتے نہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ ان سے سوال کیا گیا کہ آیا آپ نے حضرت صاحب العصر علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ تو کہنے لگے کہ ہاں، میرا آخری دیدار بیت اللہ میں تھا، جبکہ آپ علیہ السلام کہہ رہے تھے اللہم انجز لی ما دعتنی، خدایا جو وعدہ تو نے مجھ سے کیا ہے اسے پورا کر۔ اور میں نے متجار میں حضرت علیہ السلام کو دیکھا
کہ کہہ رہے تھے اللہم منتقم بی ادائی، خدایا میرے ذریعے سے میرے دشمنوں سے انتقام لے۔ تیسرے بزرگوار حضرت علیہ السلام کے وکلاء و سفراء میں سے جناب حسین بن روح تھے، جو کہ محمد بن عثمان کے زمانہ سفارت میں ان کی طرف سے اور ان کے حکم سے ان کے بعض امور کو انجام دیتے تھے، اور محمد بن عثمان کے ہاں چند افراد سکات و مومنین معتمدین میں سے تھے، کہ جن میں سے ایک حسین بن روح تھے، بلکہ لوگوں کی نکاح میں باقیوں کی خصوصیت محمد بن عثمان کے ساتھ حسین بن روح کی نسبت زیادہ تھی، اور ایک گروہ کا گمان تھا کہ امر وکالت و سفارت محمد بن عثمان کے بعد جعفر بن احمد کی طرف منتقل ہوگا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد